السلام علیکم فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر۔ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، تیسرا جمعۃ المبارک مغفرت کے عشرہ ہے، دوسرا عشرہ ہے، لیکن کیونکہ رمضان المبارک کے چوتھا جمعہ جو ہے وہ نجات کے لیے آئے گا، لیکن اگر ہم تیسرے جمعے کی بات کریں تو ایک روز قبل غزوہ بدر جو ہے اس کی تاریخ گزرتی ہے۔ اگر دین اسلام کی تاریخ دیکھیں تو غزوات کی ایک بہت بڑی فہرست ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ صحابہ کرام انبیاء کرام نے جو ہے ان غزوات کے اندر شرکت بھی کی، اور بہت سارے ہمارے پاس قصے ہیں، ہمارے پاس ایسی رودادیں ہیں، ہمارے پاس سبق ہیں ہماری زندگی کو حاصل کرنے والے، جو کہ اس تمام دین اسلام کی زندگی کے اندر محفوظ ہیں۔ لیکن آج کے پروگرام کا مقصد مغفرت کا، جیسے میں نے پچھلے پروگرام کے اندر پچھلے جمعے کو ہم نے جو پروگرام کیا اس کے اندر ہم نے مغفرت کا ذکر کیا اور یہ بھی پوچھے سوالات کہ مغفرت کیسے کس انداز میں کرنی ہوگی، لیکن اگر ہم اس بار اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے تو مغفرت بھی شامل ہوگی، کیونکہ علماء کرام کی ایک گلدستہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ ان کا تعارف سب سے پہلے آپ کو ساتھ کرواؤں گا اور پھر ان کے ساتھ بات کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے مولانا محمد بلال ربانی صاحب ہیں، جو کہ ایم فل اسلامیات ہیں اور خطیب مرکز ختم نبوت فیصل آباد، ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ بھی آج کے مہمان ہیں ہمارے۔ پروفیسر مولانا میاں علی اویس صاحب ہیں، ایم فل علوم اسلامیہ ہیں اور فاضل ہیں جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد کے، ایڈیٹر ہیں معروف اسلام کے، میرے دائیں جانب سب سے پہلے موجود ہیں، جبکہ میں اگر باقی مہمانوں کا تعارف کراؤں تو میرے بائیں جانب مولانا قاری فرخ ریاض صاحب موجود ہیں، پرنسپل ہیں جامعہ اسلامیہ فیصل آباد کے اور چیئرمین علماء امن کمیٹی فیصل آباد بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ پروفیسر مولانا عبدالصمد معاذ صاحب موجود ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، صدر مرکز اہل حدیث ملت ٹاؤن فیصل آباد، جبکہ ناظم شعبہ پبلک ریلیشن مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب ہیں۔ تو مولانا صاحب کے ہاتھ میں مائک ہے، تو انہی سے پروفیسر صاحب سے میں آغاز کر لوں گا۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی باقی مہمانوں کا وقت دینے کے لیے۔ کیسے دیکھتے ہیں اگر تیسرا جمعۃ المبارک دیکھیں، یہ 18 رمضان المبارک بنتا ہے اور 17 رمضان المبارک کو ہمیں غزوہ بدر کی تاریخ ملتی ہے، تو غزوات آج ہمارے دیکھے جائے تو مسلمان کوسوں دور ہیں ان تعلیمات سے جو کہ ہمیں بتائی گئی ہیں، جو کہ ہمیں ضرورت ہے، اور میں تو کہوں گا ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے، کورونا کی لہر بڑھ رہی ہے، مغفرت کا عشرہ بھی گزر رہا ہے، ہم وہ مغفرت نہیں حاصل کر سکے۔ اللہ سے تو قوموں نے رو رو کے ایسے گڑ گڑایا تھا کہ وہ جو عذاب تھے وہ جھٹ گئے تھے، اڑ گئے تھے، نکل گئے تھے، لیکن آج کیا ہم ان کوتاہیوں سے ہیں، کیونکہ یہاں مال کے اندر ہیرا پھیری بھی چل رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے۔ اگر غزوات کے اوپر جائیں تو وہاں سے ہمیں کیا سبق جو ہیں وہ اس خاص طور پر دوسرے عشرے مغفرت اور غزوہ کے حوالے سے آپ بتائیں گے؟ تھینک یو بلال۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور سٹی 41 کا، آپ کی پروگرام پروڈیوسر صاحب اور دیگر ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں یہ بات کرنے کا موقع دیا۔ اور جب آپ رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرہ میں 17 رمضان المبارک کے حوالہ سے دوسری صدی ہجری میں پیش آنے والے غزوہ بدر کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بلا مبالغہ کہی جا سکتی ہے کہ غزوہ بدر در حقیقت اہل اسلام کے لیے جہاں اپنے ایمان کا امتحان ہے، وہیں غزوہ بدر کے واقعات آج 1400 برس بعد ہمارے لیے بہت زیادہ سبق کے بھی دیتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہمیں اطاعت رسول کرنا ہے۔ یہ غزوہ بدر کا پہلا سبق ہے، اور یہ سبق ہمیں ان صحابہ کرام کی جد و جہد سے ملتا ہے کہ انہیں جب اللہ کے نبی کا حکم ملا ہے تو انہوں نے پھر نہ موسم دیکھا ہے، نہ اپنے وسائل دیکھے ہیں۔ ظاہری طور پہ غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام کے اگر ہیومن ریسورسز کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں کہ وہ جو شرکت کرنے کے لیے لوگ جا رہے تھے، ان کے پاس سب سے بڑا سہارا اپنے رب کے اوپر توکل تھا اور کچھ نہیں تھا۔ وہ اللہ کے توکل پہ نبی کی محبت میں دین کے دفاع کے لیے نکل پڑے تھے۔ اور آج کو اگر ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں آج موازنہ پہ لے کے جائیں، کمپیریزن کریں، تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دنیا بھر میں سب سے زیادہ حج کرنے والے لوگ پاکستان سے جاتے ہیں، عمرہ بھی سب سے زیادہ ہمارے پاس، عمرہ کرنے والے لوگ پاکستان سے سب سے زیادہ جاتے ہیں،
مساجد دنیا بھر میں سب سے زیادہ یہاں ہے، علماء کی تعداد یہاں سب سے زیادہ ہے، اسلام کی نسبت سے میلوں ٹھیلوں کا رواج یہاں سب سے زیادہ ہے، اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ عملی طور پہ غفلت کا شکار بھی مسلمان سب سے زیادہ ہے۔ ہونیسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ابھی تازہ شمارے ہمیں مل رہے ہیں، شاید ایمانداری کے لحاظ سے جاپان 1 نمبر پہ ہے اور پاکستان 160ویں نمبر پہ۔ تو یہ ہم سمجھیں گے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی کے حکم پہ بدر کے میدان میں جانا گوارا کر لیا، مدینہ سے 150 کلومیٹر دور کا سفر اختیار کر لیا، وہ کس طریقے سے گئے کہ کتنے لوگ تھے جو ننگے پاؤں تھے، کتنے لوگ تھے جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے، سواریاں نہیں ہے، اور تو اور انڈر ایج لوگ بھی جہاد کرنے کے لیے نکل گئے۔ میں بلکہ پروفیسر صاحب یہاں ایک قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، بلکہ کیا غزوہ بدر کے اندر، کیونکہ اس دور میں ہمارے پاس غزوہ بدر تو نہیں ہے، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، مسلمان جہاں جہاں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن کہیں جگہ کڑے امتحان سے بھی گزرے ہیں، ان کے لیے ہم کوشش کرتے بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن کیا یہ نہیں سمجھتے غزوہ بدر میں اطاعت رسول ہوئی تھی؟ تو آج ہمیں اطاعت رسول کرنی ہے اپنے نفس کے اوپر، اپنے ارد گرد کے اوپر۔ لوگ جو مستحق ہیں وہ ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور کیوں ہو گئے ہیں؟ ہمارا تو سبق یہ ہے دین اسلام نے کہ ان کے گھر پہنچ جائے اور کسی کو معلوم بھی نہ ہو، لیکن آج لوگ اپنے سفید پوشی کا بھرم بھی نہیں رکھ پا رہے۔ یہ بلال بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ غزوہ احد کے، ہم بات کے شروع میں بھی کہہ چکے ہیں کہ غزوہ احد کے اسباق میں جو اس میں لیسنز ہمیں مل رہے ہیں، ان میں یہ لیسن پہلا ہے کہ ہم نے اطاعت رسول کی کرنی ہے۔ انہوں نے اطاعت اس وقت اللہ کے نبی کے حکم پہ نکل پڑے کہ انہیں جنگ کے لیے بلایا گیا، وہ جس حال میں بھی تھے وہ نکل پڑے۔ لیکن آج ہماری زندگیوں میں اگر رسول کی اطاعت کی بات ہے تو وہ سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں ریولیوشن لانا ہے، ہمیں اپنے اعمال دکھانا ہے، ہمیں اپنی زبان کا استعمال دکھانا ہے، ہمیں لوگوں کے درمیان ملنا جلنا دکھانا ہے۔ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے ساتھ والے بھائی کے لیے قربانی کا جذبہ اگر ہمارے درمیان آ جائے، جو ہمیں غزوہ بدر دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کتنی سپیس دیتے ہیں، کتنا دوسروں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم تو بھائی ساتھ والے ہمسائے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دور حاضر میں اس بات سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کی باتوں کو کہاں تک مانتے ہیں۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نبی کی باتیں سناتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس پہ عمل کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ بہت میں کیونکہ بریک کی طرف بڑھوں گا مولانا صاحب پروفیسر صاحب، اور اس کے بعد دیگر مہمانوں کی طرف بڑھوں گا۔ ایک بڑی مشہور جملہ بولا جاتا ہے کہ مسلمان تو ہم ہیں، ہمیں مومن بننے کی ضرورت ہے، اور وہ فاصلہ جو ہے نا اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کو ماننا، اس میں شاید ہم کہیں تضاد میں رہ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ تو مسلمان تو سارے ہیں، لیکن مسلمان ہونے اور اسے اپنا ثابت کرنا ہمیں بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ انہوں نے حسن اخلاق اور خاص طور پہ صبر اور ان کی سچائی، کفار بھی اس چیز پہ تھے کہ ان کو جو چیز پکڑا دینی، ان کے پاس جو رکھ جانا ہے، ان تک جو پہنچ جانا ہے، وہ امانت کا منبع تھے، ان تک جو پہنچا وہ اس میں خیانت نہیں ہو سکتی تھی۔ اور آج ان کی امت کہاں ہے؟ ہمیں اپنا ضرور دیکھنا ہوگا، کیونکہ 2 ایام ابھی بھی باقی ہیں، ہمیں ابھی بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان 2 ایام میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، توبہ استغفار کی جا سکتی ہے، کیونکہ آگے نجات کا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اطاعت رسول کی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کی بابرکت رحمت بھری راتیں آنے والی ہیں اگلے عشرے کے اندر۔ ہمارے ساتھ مولانا میاں علی اویس صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ میں بڑی خوشی سے اور بڑی فخر سمجھتا ہوں جب پڑھے لکھے نوجوان ہمارے درمیان دین کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ سمجھانا آسان ہو جاتا ہے، قدرے بہتر ہو جاتا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں دنیا اور دین کو بہت دور دور کر دیا جاتا ہے آپس سے، ان کو ملانے کے لیے اور خاص طور پہ ہمیں سمجھانا ہوگا اپنی نوجوان نسل کو۔ ہماری نوجوان نسل بھی آج کل دور ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے پاس اور ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں شاید،
کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آنے والے ایام جو ہوں گے، آخری عشرے کی راتیں جو ہوں گی، ان سے فیضیاب کیسے ہونا ہے، مغفرت کے لیے کیسے رجوع کرنا ہے، اور غزوہ بدر جیسے واقعات، جیسی جنگیں جو ہمیں کیا سبق دیتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بلال بھائی آپ کا شکریہ۔ ہمیں مغفرت کے لیے اور دیگر عوامل کے لیے، اپنی نجات کے لیے جو ہم نے کام کرنے ہیں، اس میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور احادیث سے بہت سارے اسباق حاصل کرنے ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو اخلاقیات ہے اس کو سنوارنا ہے۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ کمی اسی چیز میں ہے کہ ہم اگر نعرہ لگاتے ہیں عشق رسول کا، تو لیکن ہم اگر بازاروں میں نکلتے ہیں، دوست احباب مل کے بیٹھتے ہیں، تو اس میں گالم گلوچ ہوتی ہے، ناپ تول میں ہماری کمی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی اس والی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت ہمیں نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر روحانیت پیدا فرما دیں گے۔ اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ذمہ داریاں بتائی ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، عشر کے معاملات ہیں، یہ سارے معاملات طے کرتے ہوئے نماز پنجگانہ جو ہے اس کی پابندی کرنی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارے کے سارے عوامل بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے صلاۃ اللیل کا خاص کر ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ صلاۃ اللیل کریں، اس میں نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ پھر ہمارے ہاں جو قرآن پاک ہے وہ صرف اور صرف پڑھا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ تو ہمیں رمضان المبارک میں بجائے 2، 4، 5 قرآن پاک ختم کرنے کے، ہمیں قرآن پاک کو ایک ہی بار سمجھ کر پڑھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہم کلام ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس سے میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت زیادہ نصیب ہوگی۔ ہمیں بہت بڑا امتحان یہ بھی نہیں ہے کہ کرونا کی لہر چل رہی ہے، اور ہمیں اس کے حوالے سے بھی تھوڑا معتبر ہونا پڑے گا۔ ہم مساجد میں جاتے ہیں تو ہم بنیادی فاصلہ، سماجی فاصلہ نہیں رکھ پا رہے، اور لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یار کہاں ہے کرونا، آپ چھوڑیں، صفوں میں ہم فاصلہ رکھیں گے، وہ ساتھ نہیں رکھتے۔ ادھر بھی ہمیں میسیج دینا ہوگا کہ اگر عالمی وبا ہے، دنیا کے اوپر اللہ کا عذاب کہہ لیں یا آزمائش کہہ لیں، دونوں میں سے کچھ ایک ہے، ہمیں اس کا اللہ سے توبہ بھی کرنی ہوگی، اور پھر اس کا مقابلہ بھی ویسے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اصحاب کی زندگی اگر پڑھیں تو وہاں پر وبائی امراض جو آتے رہے ہیں، اس میں احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ہمیں بتائی گئی ہیں کہ کس طرح سے، جیسے حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ جہاں پر وبائی امراض آئی ہیں اس علاقے میں نہ جائیں۔ اگر ہمارا میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ ہمیں احتیاطی تدابیر کے تحت یہ بتاتے ہیں کہ نماز میں فاصلہ رکھا جائے تو ہمیں ان کی مان لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ماسک کا ہے وہ بھی ہمیں پہن لینا چاہیے، اور دیگر جو اس میں احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں، ہاتھ کو واش کرنا، وہ ساری کی ساری اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ ہی اسلام جو ہے وہ اس سے منع کرتا ہے۔ اس سے منع کرتا ہے۔ میں مائک دیجیے، میں قاری فاروق صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ کیسے دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ببرکت دن تو گزرتے جا رہے ہیں، ایام کم رہ رہے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابھی چند دن پہلے ہم کہہ رہے تھے رمضان المبارک آنے والا ہے، اور رمضان المبارک آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے۔ کیا جمعے کی برکات دیکھیں تو ہماری مساجد بھر جاتی، پہلا جمعہ اور آخری جمعہ اور درمیان والے جمعوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ پھر اگلی عید کے بعد جیسے جمعے آنے ہیں تو اس میں تعداد بالکل کم ہو جاتی۔ کیا 70 گنا ثواب ان کو ہی ملے گا جو رمضان المبارک کے اندر جھکیں گے، یا ان کو ملے گا جو ریگولر آ کے نمازیں پڑھتے رہیں گے اور اللہ کے پاس سجدہ سجود ہوتے رہیں گے؟ جی شکریہ بلال بھائی، ہمیں وقت دیا اپنے پروگرام میں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا اور پروفیسر صاحب نے بھی بڑی اچھی گفتگو کی اس پہ، تو دیکھیں اصل دین جو ہے وہ ہے ہی اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کا نام۔ بنیادی طور پہ دین کا ایک جو بنیادی ہے نقطہ نظر وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اب ہم مسلمان لوگ اس جگہ پہ آ کے مار کھا جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم بدر کی ہی مثال لے لیتے ہیں، جیسے پروفیسر صاحب نے عرض کیا کہ اطاعت رسول وہاں پر ایسے علل اعلان اور کھلم کھلا نظر آئی۔ دیکھیں مکہ کے اندر تھے، ماریں پڑ رہی تھی صحابہ کرام کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چلو 10 کے بدلے میں 1 مارنے کی تو اجازت دیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے ابھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ٹریننگ چل رہی ہے۔ اور پھر آگے چل کے
وہاں پر دیکھیں آپ موازنہ کریں تھوڑا سا کہ وہاں اجازت مانگ رہے ہیں صحابہ خود، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت ابھی نہیں مل رہی. ادھر مدینے میں آ گئے، ہجرت ہو گئی، تھوڑی سی ٹریننگ آگے بڑھ گئی، لیکن وہاں پر وسائل بے شمار تھے. مکہ کے اندر ہر کسی کے پاس اپنا مال تھا، گھر تھے، سب کچھ تھا. یہاں پہ مدینہ کے اندر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے، کچھ بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ وہاں پر تم مانگ رہے تھے تو میں اجازت نہیں دے رہا تھا. اب یہاں پر اجازت مانگی بھی نہیں ہے، یعنی صحابہ کرام نے ابھی اجازت ہی نہیں مانگی. وہ اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہم ابھی تیار ہو گئے ہیں، کیونکہ مال بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسباب کسی قسم کا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ یہی یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ دین اسلام اطاعت کا نام ہے. وہاں پر تمہارے پاس سب کچھ تھا، تم مارنا چاہتے تھے، میں نے نہیں مارنے دیا، نہیں مارا. اب یہاں پر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب تم نہیں مارنا چاہتے ہو، میں مارنے کے لیے تمہیں کہہ رہا ہوں. لہذا اب دیکھیں کہ وہ جنگ بدر کا جو پیچھے وقوع ہوا، جو پس منظر ہے وہ کیا ہے. مال کے لیے وہ قافلے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. اب وہ مال چھیننے کے لیے جانے کے لیے قریش سے، کفار سے ایک چلو ہماری تیاری ہو جائے گی، یہ ایک ذہن تھا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب تم ان کے لیے نکلو، جنگ کرو، جہاد کرو. تو کیا مقصد ہے؟ اب وہاں پر صحابہ کرام نے چوں چرا نہیں کی. کسی کے پاس جوتا تھا، نہیں تھا، نکلے. تلوار تھی، نہیں تھی، نکلے. اب قصہ مختصر کیا ہے کہ اب وہاں پر اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا تو وہ رک گئے. یہاں پر اللہ کا حکم آ گیا، انہوں نے اسباب نہیں دیکھے، کچھ بھی نہیں دیکھا اور نکل پڑے. اور پھر اب یہاں پر آپ تھوڑا سا سوچیں کہ اللہ کی اطاعت ہوئی، رسول اللہ کی اطاعت ہوئی تو اللہ کی نصرت بھی آ گئی. جی بالکل. آج ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے. اور دوسرے نمبر پر حضور نے دعائیں کتنی مانگی. حضرت صدیق اکبر آپ سے لپٹ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ بس کر دیں، اب بس کر دیں، اب آپ کی دعائیں اللہ نے سن لی ہیں، قبول کر لی ہیں، بس کر دیں. تو کیا مطلب ہے کہ ہمیں جد و جہد کے ساتھ دعائیں بھی کرنی ہوں گی. اور دوسرے نمبر پر اطاعت رسول اور اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی. ہم ان اپنے سارے معاملات کو اس نظر سے دیکھیں کہ ہم اطاعت رسول سے کتنے دور ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل کیوں نہیں ہو رہی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی. انہوں نے اطاعت کی تو ان پر اللہ کی نصرت و مدد آئی. پھر ہتھیار نہیں تھے تب بھی اللہ نے فرشتے اتار دیے. آج اب میسج بدر کے حساب سے، بدر کا جو پیغام ہے مسلمانوں کے لیے وہ یہی ہے کہ آج ہم صرف یہ بدر نہیں تھا، یہ ایک عالمی پیغام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہر اعمال میں تم نے یہی کرنا ہے کہ جد و جہد کرنی ہے، سعی اور کوشش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ سے مانگنا بھی ہے. اگر تم یہ کرو گے تو اللہ کی نصرت و مدد تمہارے ساتھ ہوگی. آج اگر کرونا کی وبا ہے تو اس میں بھی ہمیں وہی نقطہ نظر لینا ہوگا. آج ہم اگر رزق کی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس میں بھی ہمیں وہی نقطہ نظر سامنے رکھنا ہوگا. آج بیماری میں مبتلا ہے تو اس میں بھی وہی نقطہ نظر ہمیں سامنے رکھنا ہوگا، اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ سے مانگنا ہوگا. پھر اللہ سے اگر ہم مانگیں گے اطاعت رسول کو سامنے رکھ کے، اللہ کی فرما برداری کو سامنے رکھ کے، تو پھر اللہ کی طرف سے انشاءاللہ امید ہے، قوی امید ہے، بلکہ یقین کی حد تک امید ہے کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی. میں کیونکہ ایک انگلش میں اسٹیٹمنٹ بولی جاتی ہے گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلف، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ میں بولوں گا مالی دا کم پانی لانا، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. یہ ان کی والی بات بہت خوبصورت تھی کہ اطاعت کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو حکم آیا ہے، اور پھر نصرت دیکھیں اس رب کی کہ وہ کیسے نازل ہوتی ہے، وہ کیسے مدد فرماتا ہے. یہ تو علامہ محمد اقبال نے غزوہ بدر کے بارے میں بہت خوبصورت اشعار لکھ کے بھی بتایا کہ جب اللہ اپنی نصرت دکھانے پہ آتا ہے تو وہ دکھاتا بھی ہے اور دنیا دیکھتی بھی ہے. پھر ایک بریک لیں گے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا آخری حصہ ہے. مولانا محمد بلال ربانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا.
کیسے دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کے بہت خوبصورت باتیں جو ہیں وہ مولانا صاحب نے کی، فاروق ریاض صاحب نے، کہ اطاعت اور اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کے حوالے سے کہ نصرت بھی اللہ کی آتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن رمضان المبارک کے اندر ہمارے بہت سارے لوگ رجوع بھی کرتے ہیں. اس رجوع کے سلسلے کو، تسلسل کو کیسے برقرار رکھا جائے؟ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس تسلسل کو برقرار رکھنا ہوگا. اگر ہمیں اللہ سے نصرت کی امید لگانی ہوگی، بلا شبہ وہ کسی لالچ سے نہیں ہمیں دیتا، لیکن ہمیں کچھ دیکھنا ہوگا. غزوہ بدر کے اندر بھی فرشتے نہ اور جو کفار کو نظر آیا وہ ساری دنیا نے دیکھا پھر کہ جیسے اللہ نے اپنے پیارے بندوں کے اوپر نصرت برسائی اور کیسے پھر برسائی. کیسے بیان کرتے ہیں غزوہ بدر، رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے اندر اتنی اہم جنگ جس کے بہت سارے سبق جو ہیں ہماری زندگیوں میں شامل ہیں اور ہمیں ملتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بلال ڈوگر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج یہ ایک موقع بنایا اور اس موقع پر چند باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے حوالے سے ہمیں کرنے کا موقع نصیب آیا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ بنیادی طور پر ہم اس کا مقصد دیکھیں اور پھر رمضان المبارک میں جو اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ جو وجود میں آیا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان کا نام دیا ہے. یوم الفرقان سے مراد کہ وہ پہلا روز تھا کہ جب کفر اور اسلام میں فرق ہوا، مسلمانوں کو واضح فتح نصیب ہوئی. اور وہ مسلمان وہ تھے کہ جن کی زندگیوں میں، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اطاعت اور فرما برداری کا جو تسلسل ہے وہ کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں. ہمیں اسے دیکھنے کے لیے ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا، ان لوگوں کی زندگیوں کو پرکھنا ہوگا کہ وہ لوگ کیسے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیں اور وہ موقع دیکھیں کہ جب تیاری تو یہ تھی کہ وہ قافلہ جو ایک تجارتی قافلہ ہے جس کے پاس 1000 جو سواریاں ہیں جن پر مال ہے اور 50,000 دینار مالیت کا وہ غلہ و اناج لے کر، تجارتی سامان لے کر وہ مکے کی طرف جا رہے ہیں، ان کو پکڑنا تھا. اور یہ اور ٹوٹل ان کے ساتھ 40 یا 50 محافظ تھے. تو یہ ایک چھوٹا سا مارکا تھا، ایک آسان سی بات تھی. وہ قافلہ ہاتھ میں آ رہا تھا، آ جاتا بات ختم تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے یہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب، وہ دنیا کے پہلے مومنین جو تھے، اللہ ان کے ایمان کو آزمائش کی بھٹی سے گزار کے دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ لوگ کس قدر ان کا ایمان ہے اور ان کا ایمانی لیول کیا ہے. اور جب ان کا ایمانی لیول دیکھا گیا کہ وہ قافلہ تو گزر چکا، ادھر سے ابو جہل اپنا قافلہ لشکر لے کر پوری تیاری کے ساتھ اپنی جماعت اور جمعیت کو لے کے مدینہ منورہ کے باہر بدر کے میدان پہ آ کے اس نے جب پڑاؤ کر لیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے یہ وقت بہت ہی نازک اور کٹھن وقت تھا. لیکن ان کی نگاہوں میں کوئی بات اگر تھی تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بات تھی، اور اس کے اوپر جو اللہ کا وعدہ نصرت کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مارکہ اس لیے بپا کیا ہے تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے، حق والے ایک طرف ہو جائیں، باطل والے ایک طرف ہو جائیں. تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، اور چشم فلک نے ایسا نظارہ شاید کہ اس کے بعد نہ دیکھا ہو جیسا نظارہ اس وقت دیکھا، اور قیامت تک کے لیے وہ مثال قرآن و سنت میں موجود ہے. ان کی زندگیوں سے اور اس واقعہ سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ تسلسل جو ہے تبھی بندے کو میسر ہوتا ہے جب بندے کا دل مطمئن ہو. وہ لوگ دلی طور پر مطمئن تھے. آج سہولیات ہیں، سب کچھ میسر ہے، اس کے باوجود اگر دیکھا جائے بنیادی طور پر، میں تو یہ سمجھتا ہوں جتنی باتیں علماء کرام نے کی ان تمام کی آراء جو ہیں سر ماتھے پہ ہیں. کوئی بات بھی ان کی جو ہے ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم چھوڑیں. لیکن جو بات میں سمجھتا ہوں اگر ہم تسلسل کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس رمضان میں عبادت، ریاضت، نیکی، بندگی اگر اسے ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس تسلسل کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا دل مطمئن کرنا ہوگا. آخری چند منٹ ہیں، میں پروفیسر صاحب کی طرف بڑھوں گا. پروفیسر صاحب، بہت خوبصورت بات بلال ربانی صاحب نے کی. آخر پہ انہوں نے بات کی تسلسل کی
तसलसल से मगफिरत का, क्योंकि अशरा में आखिरी जुमले इसके हवाले से पूछूंगा, तौबा इस्तगफार तो की जा सकती है, लेकिन शुक्र से भी हम कोसों दूर हैं। शुक्र भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आसानी में तुमने सिर्फ शुक्र अदा करना है, बल्कि कहा हर हालत में मेरा शुक्र अदा करना है। तो हमें कितनी ज़रूरत है, आखिरी 1 मिनट में बता दें मुख्तसर के शुक्र और तौबा की, और इन अयाम की, मेरा ख्याल रमज़ान के जितने दिन रह गए हैं इनसे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बिलाल, यहाँ पे मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान आली शान कोट करना चाहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मोमन का अजीब हाल है, ये सुख में होता है तब भी रब के लिए झुकता है, दुख में होता है तब भी रब के लिए झुकता है। और अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ईमान वालों हमने तुम पे जो नेमतें की हैं अगर तुम इन पे हमारा शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हारे लिए अपनी नेमतें और बढ़ा देंगे। तो हम इसके बिल्कुल उलट चल रहे हैं। हमारे ऊपर नेमत आती है अल्लाह की तरफ से तो सबसे पहला रिस्पॉन्स हमारा ये होता है कि हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, जबकि अल्लाह फरमाते हैं कि हमारा शुक्र करो, शुक्र में सजदा करो, अल्लाह नेमत बढ़ा देगा। और दूसरी तरफ अगर परेशानी आ गई है, दुख है, बीमारी है, आजमाइश है, कारोबारी नुकसान है, बदअमनी है, कोई भी मसला है, तो इसके हल के लिए तुम फिर सजदे में गिरो। और अब के जो तुम सजदे में गिर रहे हो ये तुम्हारा सजदे में गिरना सब्र का सजदा कहलाएगा। और यहाँ पे भी रब फरमाते हैं कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, हम सब्र करने वालों के साथ हैं। तो ग़ज़वा बदर से पैगाम ये है कि सब्र करें, शुक्र करें और उसकी अताअत, अल्लाह पाक की अताअत के ऊपर पूरा उतरें। ये कोविड क्या, ऐसी 100 बीमारियाँ भी आ जाएँ हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ईमान का दर्जा ये है कि ईमान के ऊपर हम पूरे उतरें, उसमें कोई खलल पैदा ना हो। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।